آج 5 ذی الحج 1443 ہجری اور 5 جولائی 2022 حسب ترتیب درس کا سلسلہ قربانی کے احکام و مسائل کے حوالے سے روان ہے۔ کل کچھ قربانی سے متعلقہ مسائل عرض کیے گئے۔ قربانی کے دن، قربانی کا وقت، قربانی کی قسمیں اور قربانی میں شرکاء کی تعداد اور قربانی کے فضائل اور اس طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنا، جب یہ چند مسائل بیان کیے گئے اور آج کے مختصر درس میں قربانی کی حکمتیں بیان کریں گے، یعنی اسباب، حکمتیں، اسباب، کوئی نہ کوئی عبادت جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں مسلمانوں پر جو فرض و واجب رکھی ہے اس کی حکمت کیا ہے۔ جس طرح کے روزہ ہے اس کے فرض ہونے کی حکمت کیا ہے تاکہ تقوی اور پرہیزگاری ملے، اسی طرح جو قربانی ہے اس کی کیا حکمت ہے دین اسلام میں، اور یہ قربانی اللہ تعالی نے مسلمانوں پر واجب کیوں کی ہے، یہ کیوں بطور اعتراض نہیں ہے، بطور حکمت ہے، استفسار ہے۔ فرشتوں نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، عرض کی تھی یا مولا تو خلیفہ کیوں بنانے والا ہے، تو یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بلکہ بطور استفسار تھا کہ خلیفہ بنانے میں حکمت کیا ہے۔ تو اسی طرح یہاں جو قربانی سے متعلقہ حکمتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں ان کو بھی آج کے درس میں ہم مختصر سمجھیں گے، اور کل سے انشاءاللہ تعالی جانوروں سے متعلقہ درس کا سلسلہ شروع کریں گے، جانوروں کے حوالے سے کل انشاءاللہ تعالی۔ تو قربانی کی بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، ان میں پہلی حکمت یہ ہے کہ قربانی جب مسلمان کرتے ہیں تو شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، شرک کی نفی ہوتی ہے اور توحید کا اثبات ہوتا ہے، اس لیے کہ جو مشرکین تھے وہ جانور ذبح کرتے تھے بتوں کے لیے اور عبادت کرتے تھے بتوں کی، اور ان جانوروں کا جو خون ہوتا تھا وہ اس کو مل دینا بتوں کے اوپر۔ تو پہلی حکمت یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہے جو اصل توحید ہے۔ تو پہلی حکمت یہ ہے کہ قربانی توحید کو زندہ رکھتی ہے اور شرک کی جڑ کاٹتی ہے۔ اسی پس منظر میں جو ہم شریعت کے مطابق میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں تو وہ بھی اصل میں شرک کی جڑ کاٹتی ہے۔ محفل میلاد جو ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کاٹتا ہے، کیونکہ میلاد اس کا ہوتا ہے جو پیدا ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلوق ہونے کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم مخلوق ہونے کے باوجود خدا نہیں ہے، خدا کے شریک نہیں ہے۔ تو وہاں بھی شرک کی جڑ کٹتی ہے، اور یہاں جب ہم قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پہ، تو یہاں بھی شرک کی جڑ کٹتی ہے اور توحید قائم ہوتی ہے۔ اور دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ جس طرح اسلام نے دیگر عبادات کے لیے مسلمانوں کو ایک نظم و ضبط سکھایا ہے، عبادات میں اب دیکھیں حج کا پس منظر، تو حج میں ایک ہی طریقہ سب مسلمانوں کے لیے مقرر ہے، احرام باندھنے کا، مناسک ادا کرنے کا، یعنی پورا نظم و ضبط ہے دین اسلام میں عبادت کے حوالے سے۔ اسی طرح دیکھیں نماز میں جب نمازی تمام کھڑے ہوتے ہیں تو گویا ایک نظم و ضبط ہے، لائن میں کھڑا ہونا امام کی اقتداء ہے۔ تو اسی طرح یہ قربانی جو ہے، اس جیسی عظیم نعمت جو ہے، یہ بھی مسلمانوں کے ایک عظیم نظم و ضبط کا سلسلہ ہے کہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اس قربانی کو اسی نظم و ضبط کے ساتھ ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری حکمت ہے، نظم و ضبط سکھاتی ہے، سکھلاتی ہے قربانی۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو لازم فرمایا صاحب استطاعت لوگوں پر، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اس ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع ویسے تو ہر وقت مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے، لیکن دنیا کی حرص و حوث اور دنیا کے اس رنگ و بو جہان کو دیکھتے ہوئے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو سال بعد جب یہ وقت آتا ہے تو گویا سال میں پھر اسے موقع دیا جاتا ہے کہ اب تجھے یہ دن دیے گئے ہیں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر۔ تو یہ تیسری حکمت۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے جب مسلمان جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس سے مسلمان کے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے اور وہ دلیر بنتا ہے، جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے، جہاد کی اس میں ذریعت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب آدمی جانور کو ذبح کرتا ہے تو خون نکلتا ہے، اس کے کپڑوں کے اوپر خون لگتا ہے اور خون کو وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو اس میں جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے کہ اگر کافر کے مقابل مسلمان آ جائے اور اس کافر کو کاٹنا پڑے اللہ کے حکم سے، تو وہاں خون دیکھ کر اس کا جینا گھبرائے اور یہ بزدل نہ بنے، وہاں یہ قائم ہو اور اس کے دل میں استقامت پیدا ہو۔ تو ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے۔ اگلی حکمت اس میں یہ کہ قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پیغام دیا، آج ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور قربان کر رہے ہیں۔ کل کو اگر مجھے اللہ تعالیٰ کے رستے میں، اللہ تعالیٰ کے دین پر، عظمت قرآن پر، عظمت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، عظمت دین پر اگر مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑ جائے تو میں اس جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا مسلمانوں کے دلوں میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اگلی حکمت یہ ہے کہ جس طرح بدن کا شکر ہم نماز سے، مال کا شکر ہم زکوٰۃ ادا کر کے اور طاقت کا جہاد سے، اسی
گویا جو جانوروں کی نعمتیں جانوروں کی شکل میں عطا کرتا نعمتیں ہیں، ان کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک حکمت یہ ہے کہ جانوروں کو قربان کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے پہ، اللہ تعالیٰ کے نام پہ۔ اس سے اگلی حکمت یہ ہے کہ کفار اپنی قربانیاں، جیسے شروع میں نے بتایا کہ یعنی توحید کی بقا ہے اور شرک کی نفی ہے قربانی میں، تو وہی بات یہاں بیان کرتے علماء کرام کے کفار اپنی قربانیاں بتوں کے نام پر اور بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے۔ وہ مشرک تھے، توحید کا ان کو علم نہیں تھا کہ اصل توحید کیا ہے۔ جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کر کے ان کے باطل عقیدے کا رد کرتے ہیں، تو ایک حکمت یہ ہے۔ اس سے اگلی حکمت یہ ہے کہ قربانی اور تکبیرات تشریق کی وجہ سے غیر حاجیوں کو بھی حاجیوں جیسی مناسبت قائم ہو جاتی ہے۔ یعنی تکبیر تشریق، قربانی اور تکبیر کے دنوں میں جو حجاج کرام جس حالت میں ہوتے ہیں، گویا مسلمانوں کو جو حج نہیں کر پاتے یا حج پہ نہیں جا سکے، ان کے ساتھ حاجیوں کے ساتھ غیر حاجیوں کو بھی ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اس حکمت کے پیش نظر۔ اس سے اگلی مناسبت حکمت یہ ہے کہ قربانی رشتہ داروں اور دوست احباب سے، بیٹا خاموشی سے توجہ ادھر رکھو، قربانی رشتہ داروں اور دوست احباب سے ملاقات، مہمان نوازی اور صلہ رحمی کا سبب بنتی ہے، جس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں اور نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ اس حکمت میں آپ تھوڑا سا غور کریں، اور ہم سب مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ قربانی عید ہے، اور عید پہ مسلمان دوست احباب رشتہ دار مہمان سب آپس میں محبتیں بانٹتے ہیں اور نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ لیکن آج حالات یہ ہے کہ قربانی کے قریب یا قربانی کے عین دنوں میں ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑائی جھگڑے کی پڑی ہوتی ہے، تو گویا اس سے بڑھ کر اور مردہ دل کوئی نہیں ہو سکتے۔ مومن کا دل نرم ہوتا ہے، مومن نرم دل والا ہوتا ہے، اور یہ حسد اور منافقت کی بیماری نے ہمارے دلوں کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ ہم ان مبارک دنوں میں بھی لڑنے جھگڑنے اور نفرتوں سے ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہمیں نفرتوں کو چھوڑ دیں اور محبتوں کو تقسیم کریں۔ تو یہ حکمت قربانی رشتہ داری میں ملاقات، مہمان نوازی اور آپس میں قریب ہونے کا، ملنے کا، ملاقات کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ اس سے اگلی حکمت ہے جو 10ویں نمبر میں، وہ یہ ہے کہ جو غریب نادار مسلمان پورا سال تنگی میں گزارتے ہیں، ان کے مالی حالات کی بہتری کے لیے اسلام نے زکوٰۃ، فطرہ، صدقات، خیرات کا نظام مقرر فرمایا۔ کیونکہ یہاں اسلام کا نظام نہیں ہے، اس لیے یہ جو زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ کا اصول غربا کے لیے ہے، وہ ان تک پہنچ ہی نہیں پاتا ہے، کیونکہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ سال میں ایک بار ان کے کھانے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کو لازم فرمایا۔ یعنی جو غربا سال بھر گوشت کھانا کھا نہیں سکتے اپنی غربت کی وجہ سے، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کرم فرمایا کہ ان کے لیے بھی گوشت کو مہیا فرما دیا قربانی کے رنگ میں۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے مسئلہ سمجھنے کے لیے۔ اب جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، اس کی جو تقسیم ہوتی ہے یا بانٹتے ہیں، اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قربانی کا جانور ہو گیا، اپنا اپنا حصہ ہر حصے دار نے لے لیا، اب وہ اپنے اپنے حصے کا مالک ہے۔ اب جو مالک ہے اپنے حصے کا، وہ چاہے تو وہی سارا تقسیم کر دے، بہت نیکی ہے اور بہت اچھی بات ہے۔
چاہے تو اپنا سارا حصہ تقسیم کر دے، چاہے تو کچھ اپنے لیے رکھے، کچھ اپنے رشتہ داروں غریب کو دے، اور کچھ اس کو اقرا میں غربا میں تقسیم کر لے، یعنی جیسے 3 حصے ہم کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ یعنی فضیلت اس میں، اجر ثواب اس میں بہت زیادہ ہے، لیکن اگر عیالدار کوئی خاندان ہے، زیادہ اس کے گھر کے افراد ہیں، تو وہ اگر سارا خود بھی رکھنا چاہیں تو شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ اس کو بانٹا جائے، تقسیم کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو شریعت نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ تو یہ 11ویں حکمت ہے۔ 12ویں حکمت یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے ان کفار اور مشرکین کے عقیدے پر ایسی ضرب پڑتی ہے، یعنی ان کے عقیدے کی نفی ہوتی ہے، جو کفار مشرکین بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں اور گائے زیادہ ذبح کی جاتی ہے، تو جانوروں کو ذبح کر کے ہندوؤں اور دیگر کفار مشرکین کے عقیدے کی نفی کی جاتی ہے، جو جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ تمہارے باطل عقیدے کے مطابق خدا ہوتے تو یہ کبھی ذبح نہ ہوتے۔ اسی طرح اگلی حکمت یہ ہے کہ قربانی جو ہے، قرآن کریم میں لفظ قربان اس کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے دروس میں آپ کو بتایا ہے۔ قربان کا معنی ہوتا ہے قرب یعنی نزدیکی۔ گویا قربانی جس مقصد اور اصول کے لیے دی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں جس آدمی کا کوئی بہت ہی گہرا دوست ہو، انتہائی مخلص گہرا دوست ہو، تو جیسے دوست کا قرب چاہنے کے لیے ہر پیاری سے پیاری چیز کو بھی قربان کر دیتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں حقیقی معنوں میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے جان، مال، اولاد، وطن، رشتہ دار ہر ایک قربانی دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، اور ایمان والے دوست ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو ایک حکمت یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ اس سے اگلی حکمت جو ہے، جو 14ویں حکمت ہے، وہ جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد ان کی کھالوں کو عالمی منڈی میں فروخت کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو تجارت کے حوالے سے مسلمانوں کی تجارت استحکام کے لیے کھالوں کے ذریعے چمڑا وغیرہ اس سے جو بہت کارآمد چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس حوالے سے مسلمانوں میں جو چیزیں رائج تھیں، وہ پہلے چیزیں مشکیزیں ہوتے تھے، مشکیزیں اور چمڑے سے اور بہت سی چیزیں بنتی ہیں، تو یہ عالمی منڈی میں تجارت کا بہت اعلیٰ روزگار کا ذریعہ تھا۔ تو اگرچہ ہمارے ملک میں اس چیز کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور اس طرح یہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے اگلی حکمت یہ ہے کہ جانور کی جو کھالیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کا بھی اصل حکم شریعت میں وہی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو یہ کھال وغیرہ دی جائے، اور جو کھال اتارنے والے ہوتے ہیں یا گوشت بنانے والے ہوتے ہیں ان کو اجرت دی جائے، یعنی 7 حصے دار جو ہیں وہ اس سے طے کر لیں کہ آپ اگر یہ کھال اتار کر گوشت بنا دیں گے تو آپ کتنے پیسے لیں گے، تو اس سے اجرت طے کر کے اس کو اجرت دی جائے، اور کھال وغیرہ اجرت میں یعنی نہ دی جائے، اور نہ ذبح کرنے والے کو ذبح کے بدلے دی جائے، بلکہ یہ کھالیں غربا، فقراء، مساکین کا حق ہے، یا دین کے جو طلباء ہیں ان کی خدمت کرنا، یا دین کے اور کسی شعبے میں اس کو یعنی لگانا، یہ شریعت میں جائز ہے۔ اسی طرح اس کی جو آگے آخری حکمت ہے 17ویں نمبر پہ، کسان ہمیشہ سے ظلم کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے، اور وہ اتنی محنت سے کھیتی باڑی کرتا ہے، ابو بکر اس کو گھر بھیج دو بیٹا،
اور وہ اتنی محنت سے کھیتی باڑی کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنی محنت کا پورا بدلہ لینے سے معروف رہتا ہے. اور ان قربانی کے دنوں میں گایا جانور کو وہ پالتا ہے، پوستا ہے، جانور کی خدمت کرتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے، تو اس کو ان دنوں میں اچھے پیسے، اچھے قیمت اس کو وصول ہو جاتی ہے جو کسی اور طرح اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے. اس کے ساتھ اگلی حکمت جو ہے 7ویں نمبر میں، دیگر جانوروں کو دیکھا جائے تو ان کی نسل روز بروز کم ہوتی رہتی ہے، لیکن قربانی پر ذبح کیے جانے والے جانوروں میں دیکھیں کہ ان میں آئے دن اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے. اب دیکھیں یہ بکرے چھترے جو ہوتے ہیں ذبح کتنے ہوتے ہیں لیکن ان کی نسل بڑھتی رہتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان کی نسل بڑھتی ہے. اور اسی کے ساتھ اگلی جو ہے 18 نمبر پہ جو حکمت ہے، دیگر جانوروں کے معاشرے میں کوئی خاص عزت نہیں ہوتی. یعنی جانور تو باقیہ بھی ہیں، ویسے جانوروں پر رحم کرنا چاہیے. مسلمان کو جانوروں کو لعنت نہیں ڈالنی چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں تو خیر یہ پسندیدہ الفاظ ہیں نا، پسندیدہ الفاظ ہیں کہ جانور کو لعنت ڈالیں گے اور بڑی عجیب سی ڈالیں گے، بڑی عجیب سی لعنت ڈالیں گے اور نعوذ باللہ بہت لمبی کر کے لعنت ڈالیں گے جانوروں کو. جانوروں کو لعنت ڈالنا شریعت میں منع ہے. اب جانور سارے ہیں لیکن ان جانوروں میں وہ جانور آپ غور کریں جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح ہونے ہیں، ان کا شریعت نے ادب کرنے کا حکم دیا. ان کو ہم مار نہیں سکتے، ان کو ہم ان پہ بوجھ نہیں لاد سکتے، ان سے کوئی کام نہیں لے سکتے. جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہم نے ذبح کرنا ہے اس کو ہم لعن طعن نہیں کر سکتے، دوسرے جانوروں کو لعن طعن نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ جانور تو ایک طرف رہے، ہم اپنی اولادوں کو بڑی لعنتوں سے نوازتے ہیں. ماں باپ جب اولاد کہے نہ چلے تو ایک لمبی سی لعنت کھینچ کر اولاد کے ماتھے پہ چسپاں کر دیتے ہیں. تو لعنت کا معنی اصل یہ ہوتا ہے رب تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا. تو جب آدمی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو ہر طرح کے جو عذاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اس کو پھر گھیر لیتے ہیں. اس لیے اس لعنت سے بچنا چاہیے. تو قربانی کی حکمتوں میں آخری حکمت بیان کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کا جو آغاز ہے وہ سن ہجری سے ہوتا ہے اور ہمارے دین اسلام کا سال کا پہلا کون سا مہینہ ہے بھائی؟ محرم. ہاں پہلا کون سا مہینہ ہے؟ محرم الحرام. اور آخری کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج جو اب جاری ہے. تو آپ دیکھیں کہ دین اسلام کی ابتدائی مہینہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو قربانی ہے اور ذی الحج 12واں آخری مہینہ ہے، اس کی بھی 10 ذی الحج کو قربانی ہے. یعنی قربانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو ہے اور قربانی اسماعیل علیہ السلام 10 ذی الحج کو ہے. تو دین اسلام کی ابتدا بھی قربانی ہے اور انتہا بھی قربانی ہے. اس لیے بتایا گیا کہ مسلمان اپنے دل میں دین کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو تو وہ مسلمان ہے. تو یہ آج کے درس میں ہم نے قربانی سے متعلقہ جو حکمتیں ہیں یہ تقریباً 19 کے قریب ہیں جو عرض کی گئیں. اور کل ہم نے انشاءاللہ تعالی جانوروں سے متعلقہ جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے. بیٹا سیدھے ہو بیٹھو، تمام بچے سیدھے ہو بیٹھو بیٹا. تو کل انشاءاللہ تعالی جانوروں سے متعلقہ جانوروں کے احکام، تفصیل، ان کی عمریں، ان کے عیب
اور اس طرح کی دیگر تفصیل جو ہے جانوروں سے متعلقہ یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل عرض کریں گے. کل 6 ذی الحج کی ہو جائے گی اور آج 5 کی. تو آج ہم نے کون سا درس سیکھا، سبق سیکھا؟ قربانی کی حکمتیں. کتنی بتائی ہیں؟ 19 حکمتیں ہم نے پڑھی ہیں. تو اور بھی ہوں گی لیکن جتنی ہمیں سمجھ آئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہم نے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے.